اللہ کے راستے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. بیوی بار بار پیچھے سے کپڑا کھینچتی ہے, پوچھتی ہے ابراہیم کیا ہے, کیوں, کس لیے, کاہے کو چھوڑے جا رہے ہو؟ چپ, کوئی جواب نہیں. آخر خود ہی کہتی ہے ابراہیم کیا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے حکم. جب اتنا کہا, اتنا پوچھا, جواب میں فرمایا ہاں, اپنے شوہر نامدار کے کپڑے کا پلو چھوڑ دیا, پیچھے ہٹ گئی. فرمان لگی فَإِذٍ لَا يُزَيِّعْنَا, اگر حکم اللہ کا ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع. آج بیبیاں نو آکھو ہاں کہ حکم ہے اللہ کا, بندیاں نو ہی کہہ لو حکم ہے اللہ کا, ابھی مانتے ہی نہیں. پھر ہمیں بچے نہیں مانتے, اولاد نہیں سنتی. خود اللہ کی کتنی مانتے ہیں کہ اولاد سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آگے سر جھکا کے رہے. ہم تو خود اللہ کے نافرمان. ہم نے کبھی اٹھ کر اللہ کو کہا اللہ ان کو ہمارا مطیع و فرما بردار کر دے, اللہ ان کو اپنا مطیع و فرما بردار کر دے, اللہ یہ تو نے دیے ہیں, تیرا مال ہے, اللہ لوگ پھر رہے ہیں کروڑوں کے مالک ہیں, اللہ ان کے پاس اولاد کا میوہ نہیں ہے, اللہ ڈاکٹروں سے دھکے کھا رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں تو بھی تھی, تیری بیوی تھی, لیکن اولاد تو دیتا, اللہ تو نہیں دے رہا. اللہ تو نے دی ہے, ان کو اپنا بنا کے رکھنا, اپنا فرما بردار بنانا, اپنا مطیع کرنا. کبھی اللہ سے عرض کی ہاں مولوی صاحب سے اتنا کہتے ہیں کوئی وظیفہ دس دو, رات سے پچھلے پہر اٹھو, اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. اٹھ کر اللہ سے کہو اللہ ان کے دل بدل دے, اللہ ان کو اپنا بنا لے, اللہ ان کو اپنے نبی کے طریقے پر چلا, اللہ ان کو فرما بردار بنا, اللہ ان کو نمازی بنانا, اللہ ان کو اپنے اطاعت گزار بنانا. ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے اندر وہ خوبیاں اس اللہ نے پیدا کی تھی, وہ کسی مکتب سے نہیں سیکھ کے آیا تھا, کسی مدرسے نے اس کی تربیت نہیں کی تھی. وہ نظر کی کرامت, وہ فیضان مکتب تھا کہ نظر کی کرامت تھی. وہ نظر اس کی ماں کی تھی جو اللہ کی فرما بردار تھی. جب سنا کہ حکم اللہ کا ہے وہیں پر رک گئی کہ اگر اللہ نے کہا یہاں پر چھوڑ دو تو وہ ضائع نہیں کرے گا. اب اس بیٹے سے مشورہ ہو رہا ہے. آج آپ 12-14 سال, 13-14 سال, 15 سال کے بچے سے آپ کوئی مشورہ کریں, اس کے اوپر سے گزرے گی ابا کی کہیں نہ کر اللہ ماشاء اللہ. خیر سے آپ کی بات سننا بھی, وہ کہے گا پتہ نہیں اب میری کی ہم نے. باپ نے کہا بیٹے میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیرا کیا, تیری رائے کیا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی اللہ کا حکم ہے, آپ کو جو حکم ہے آپ کریں, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. وہ کیا مینا میں وہ سما تھا, وہ آسمانوں پہ کیسی ہلچل ہوگی کہ جب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے اکلوتے لختے جگر کو, اپنے اکلوتے فرزند کو زمین پر منہ کے بل لٹایا تھا اور چھری چلانے کے لیے تیار تھا, چھری اس کی گردن پر رکھی, چھری چل نہیں رہی, آواز ادھر سے بھی آ گئی فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ابراہیم, اور تو نے تو خواب کو بھی عمل بنا کے دکھا دیا, تو نے پریکٹیکل کر دیا ابراہیم, اور تو نے خواب کو سچا کر دیا. جا آج کے بعد تیرا یہ عمل آنے والی نسلوں تک, قیامت تک تیرا یہ عمل ان کے لیے سنت ہے, یہ دلیل ہے. شکر کرو اللہ نے مینڈا رکھوا کے میرے اور آپ کے لیے یہ سنت کو باقی رکھا, ورنہ ہم تو کون ہوتے تھے بیٹے ذبح کرنے والے. وہ تو دونوں باپ بیٹا تیار تھے, وہ ذبح ہونے کے لیے, وہ ذبح کرنے کے. کتنی محبوب سنت ہے, ایک مینڈا, چھترا, بکرا, اونٹ, گائے, اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اس بات کو سامنے رکھ کے کیا کرو کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی مرضی پر بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار تھے. اللہ
ہم اتنے دل گردے والے نہیں ہیں، اللہ یہ تیرے حکم پر کر رہے ہیں، اس کو قبول کر لیں اللہ، اس میں اپنی رضا شامل کر لینا اللہ۔ محلے داروں کو دکھانا مقصد نہیں کہ اتنے کی قربانی آئی ہے، دنیا والوں کو بتانا مقصد نہیں اتنے جانور کر رہا ہوں اللہ، صرف تیرے نبی کی وہ سنت، تیرے پیغمبر کا وہ عمل زندہ کر رہا ہوں اللہ، قبول کر لینا اللہ، ہمیں معاف کر دینا اللہ، اس کو ہمارے لیے ذخیرہ کر دینا۔ طرز عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی دعائیں دعائیں ہیں۔ سورۃ ابراہیم کا سیکنڈ لاسٹ جو ہے رکوع ہے 13ویں پارے میں، آخری سے پہلے والا رکوع، بڑی ساری دعائیں ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ سے التجائیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور پہلے پارے میں سورہ البقرہ سے آیت نمبر 126 سے 33 تک، وہاں پر بھی پڑھ کے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دعائیں ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کے حکم پر بیت اللہ بن رہا ہے، اللہ کے حکم پر بیت اللہ بن رہا ہے، اللہ کے کہنے پر بن رہا ہے اور بنا رہے ہیں، اور ساتھ التجا کیا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ قبول کر لیں۔ اللہ کو کہا کریں، جو نیکی کریں کرنے کے بعد کہا کریں اللہ قبول کر لیں، جو نیکی کریں اللہ سے التجا کیا کریں اللہ قبول کر لیں، اللہ مان لے۔ چھوٹی بڑی آپ رستے سے تنکا ہٹاتے ہیں، کیلے کا چھلکا اٹھاتے ہیں، مسلمان کے لیے تکلیف کا کوئی چیز بننے والی سبب جو ہے اس بات کو دور کرتے ہیں، بعد میں اکیلے میں دل میں اللہ سے بات کیا اللہ قبول کر لے۔ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی راہ پر قائم رکھنا اور ہماری اولادوں کو بھی قائم رکھنا۔ ہم اپنے لیے تو کہتے رہتے ہیں، اولادوں کے لیے بھی کہتے ہیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور کہیں ابراہیم کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر واسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا، اسحاق دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد دی۔ کبھی شکر کیا اولاد کے ملنے پر؟ ہمیں تو ایسے ہی شادی کے بعد اللہ اولاد دے دیتا ہے، کبھی کسی نے شکر، ہم سمجھ لیں نا میرے ہی بڑا کمال ہے، میں ہی بڑا خوش ہے، میرے جناب اینے پتر نے میرے، اینی اولاد ہے میری، وہ تیری اوقات بھی ہے۔ کبھی اس بات پر شکر کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اولاد دی ہے۔ ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ وہ خوبی تھی کہ انہوں نے ہر بات پر شکر ادا کیا ہے اور جو جو حکم ملا اس پر سر کو جھکایا، اکڑے نہیں، اور دعاؤں ہی میں لگے رہے کہ یا اللہ۔ اور پھر ان کی دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ کتنی خوبصورت دعا، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنانا۔ یہ تو وظیفے لبنے ہیں کہ پتر ڈاکٹر سائنسدان انجینئر بن جائے، کاروبار میرے نال صحیح کھلو جائے، کام میں دھیان کرے۔ کبھی یہ بھی آخیا وظیفہ پڑھیا، کبھی دعا کی کہ یا اللہ یہ میرے نال نمازی مسیتے، میں مسیتے نماز پڑھن کھلوتا ہوں تو یہ پیر سے میرے پیر نال جڑے ہون، مجھے ٹھنڈ پوے کہ میرا پتر میرے نال کھلوتا ہے۔ یہ بھی آنکھے گا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اور میں جو آنا پیا کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ شکر ہے کہ میرا پتر بھی میرے نال کھلو کے آندا پیا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، اس قصے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں اگر ہم غور کریں۔ ہمارا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ ہمیں ہماری اولاد کو نمازی بنانا، اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کو معاف کر دینا، اللہ سارے مسلمان مومن مردوں عورتوں کو سب کو معاف کر دینا۔ یہ دعا ابراہیم کی ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہی سبب ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے کہتے ہیں کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے بھی طریقہ ابراہیم کا پکڑنا ہے، کیونکہ ابراہیم مشرک نہیں تھا،
میرے دروازے کے علاوہ کسی اور دروازے پر نہیں جاتا تھا۔ یہ کچھ چند باتیں تھیں، بے ترتیبی سی، مقصود صرف یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ نبیوں کے قصے واقعات وہ صرف اس لیے ہی ہیں کہ دیکھو وہ بھی انسان تھے، اسی دنیا میں انسان ہماری جنس کے تھے، لیکن انہوں نے ساری دنیا کو بتایا کہ اللہ کے ساتھ، دنیا کے ساتھ رہ کر بھی اللہ کو کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، اللہ کو منایا جا سکتا ہے، دنیا چھوڑ کر بالکل بند ہو کر، دنیا سے لا تعلق ہو کر نہیں، دنیا کے ساتھ جڑ کر بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کا الحاکمین ہمیں اپنا بنائے، اپنے بندوں کا ساتھی بنائے، اپنے بندوں کی محبت عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر اور جب موت دے اسلام پر۔ هذا ما عندي اقول قولي هذا ولكم استغفر الله لي ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔